سیکنڈ فلور کے اوپر، جس طرح آپ کا یہ دیسی ٹی وی کا آپ تیسرے فلور کے اوپر بنا ہوا، میں بیمار آدمی، میری کمر پہلے ہی درد کر رہی تھی، اب جا کر رات کو دعائیں دوں گا آپ کو. تو وہاں پہ جناب علی اسی طرح وہ آ کے گاڑیاں جو ہے نا تھرڈ فلور پہ آ کے گاڑیاں آ گئی. ٹھیک ہے سر. کیا کیا محمد بن سلمان نے؟ اس نے کہا جتنے میئر تھے اور جن کی پاس اتھارٹی اگر زندہ ہیں تو ان کو بلا کے لاؤ، اگر مردہ ہیں تو ان کی اولادیں جو ہیں یہ سارے پیسے دیں. ان کو جیلوں میں بند کیا، ان سے پیسے لیے. یہ جتنی بڑی یہ سب مری کے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے ایک اور ڈیزاسٹر بھی بتا رہا ہوں. جی سر. اگر انہوں نے نہ کیا تو یاد رکھنا میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. جی سر. مری میں اگر آپ کا جو ہے نا 7 ریکٹر سکیل یا 8 ریکٹر سکیل کا زلزلہ اگر آیا تو یہ بلڈنگ جتنی بنا رہی ہیں کورٹس کے بغیر بنا رہی ہیں، یہ موت کا ایک ڈبہ ثابت ہوں گی. چھت کی چھت جس طرح جائیں گی جس طرح مظفر آباد میں ہو. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ مری کا بلڈنگ کوڈ جو انگریز نے بنایا ہوا تھا، اس نے کہا تھا 4 فٹ آپ صرف دیوار اٹھائیں گے، اس کے بعد لکڑی سے اوپر اٹھائیں گے. پھر مری کا ایک شیپ تھا کہ جہاں پہ برف نہیں، وہ چادروں والے گھر تھے، لکڑی کا کام. آپ جائیے جا کے آپ کو گولڈنا موڑ پہ اور کشمیر رستے پر جائے، آپ کو 10 12 منزلہ یہ جو مل رہی ہیں. یہ جو اجازت دے رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور اگر یہ میں ریکارڈ پہ آپ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، جی سر، ابھی میں وارننگ دے رہا ہوں کہ ان عمارتوں کو اسی طرح گرایا جائے جس طرح کراچی کی آپ نے وہ ٹیسلا یا کون سی بلڈنگ تھی اس طرح کرائیں. ان کو گرا کے ملیا میٹ کریں اور بلڈنگ کوڈس کے نئے طریقے سے کریں. آپ لوگ یہ نہ کہ میری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تو چھت یہیں پہ بڑی مل گئی، اللہ کا شکر ہے. ہو بھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ مری کے بلڈنگ کوڈ جو انگریز بنا گیا تھا نا اسی طرح سے آپ بنائیں امپلیمنٹ کریں. بالکل یہ آپ نے ایک اور بات کہی کہ ایسی سچویشن ہونی چاہیے، ان کو اپنی جو تعمیرات کا سلسلہ ہے اس کو بھی جو ان سے ہے اس پر غور کرنا چاہیے. سر ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال یہ بھی ہے کہ آخر اس سب سانے کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کس طرح ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھاگنا نہیں چاہیے. یہاں پہ اگر یہ کہا گیا نا کہ دجلہ کے کنارے پہ اگر ایک کتا بھی پیاسا اگر مر گیا تو حکمران اس کے ذمہ دار ہے. سارے حکمران ذمہ دار ہو گئے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی پاکستان کے بننے کے بعد جو یہ 72-74 سال کا عرصہ ہے، جس کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس کے مطابق ذمہ دار ہوں گے. 3 سال والے 35 سالوں والے کے برابر نہیں ہو سکتے. کہ جس نے 35 سال تو حکومتیں بنائیں، اپنے محل بنائے، اپنا سب کچھ بنایا، اور مری کی دیواریں دیکھیں، ان کی ایک بڑی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لوگ مر رہے تھے اور کسی نے دروازہ نہیں کھولا. یہ نواز شریف کی پراپرٹی وغیرہ تھی. تو میں یہ نہیں کہ ہر وقت میں ان کو خلاف بولوں، لیکن میں یہ بولوں گا حصہ ان کو بھی دیں، ذمہ دار ہیں. ڈی سی صاحب کو نہیں پتا، محمد علی صاحب کو، کہ بھئی اتنی گاڑیاں چلی گئیں، اور پھر جو آپ 17 میل سے جو ٹیکس لے رہے ہیں، اور لوگ تو خوش ہو رہے ہوں گے جی ہم نے بڑی کمائیاں کر لی، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہم موت کے رستے پہ مسافر سوار کر رہے ہیں. کیونکہ سر کافی دیکھیں مسائل سامنے آئے، جیسے کہ خوراک کی قلت ہو گئی، چائے کا 1 کپ انہوں نے 200 روپے کا کر دیا. اس کے علاوہ ہوٹل کے جو کمرے تھے وہ 20,000 کرایہ کر دیا. کہتے ہیں انسانی بے حسی دیکھی گئی وہاں پہ کہ انسانیت کو کس طرح گرایا جا رہا تھا. لوگ تڑپ کے مر رہے تھے، ان کو بالکل اس کی پرواہ نہیں تھی. دیکھیں بیٹا، میں ایک چھوٹی سی بات، میں نے آج ہی کالم مکمل کیا ہے، کل آ جائے گا اخبار میں بھی. جی ضرور. دیکھیں ہر جگہ انسان بنیادی طور پہ لالچی ہے. بالکل سر. اور بڑا آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کو واضح لکھا ہو کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ وہ اپنے رب کا ناشکرہ بھی ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں انہوں نے شکر نہیں کیا جن لوگوں نے پیسے زیادہ لیے، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں نے فری پانی بانٹا، رہائشیں دیں، اور اب لوگ جو ہے ایک فیشن سا بن گیا کہ لوگ مری والوں کو گالیاں دے رہے ہیں. میں آج صداقت عباسی صاحب سے بھی بات کر رہا تھا. دیکھیں جی پی او سے لے کے آپ جو آرمی کا وہ اسٹیشن ہے اینڈ تک، یہ 1 کلومیٹر کا رستہ ہے، 1.5 جس کو مال روڈ کہتے ہیں. میرے ساتھ چلے جائیے، وہاں کی جو دکانیں ہیں ان میں اکثر جو ہے ہمارے پشتون بھائیوں کی دکانیں ہیں، اس میں ہم پنجابیوں کی دکانیں ہیں، سندھ سے آئے ہندوؤں کی بھی دکانیں ہیں. آپ دیکھیں ہم ایک دم گالی دے دیتے ہیں سارے مری والوں کو. بھائی کیوں؟ سب نہیں ہوتے. میرے نبی کا بھی یہ فرمان ہے، میں ٹائی سوٹ پہنتا ہوں لیکن میرے ریفرنس سارے اپنے نبی اور اپنے دین کی جانب ہیں، کہ اللہ کے پیارے نبی نے بتایا کہ کسی علاقے کے سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے اور کسی علاقے کے سب لوگ برے بھی نہیں ہوتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں
کہ سارے لوگ مکہ کے اچھے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے، اور سارے مدینہ کے اچھے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. یہ عبداللہ بن ابی بھی تو مدینہ منورہ ہی کا تھا نا، منافق تھا وہاں پہ. تو یہ لسٹ ہوتی ہے ہر جگہ. بالکل ایسا ہی ہے. بڑے اچھے انداز میں فخار سے اپنی بات کلیئر کی کہ مجھے کا ہر بندہ جو سا وہ ایسا نہیں ہے، نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی طبیعت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جی آگے جناب بات کریں گے ہم نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کہ اس پہ شاہد خاقان کے بیان نے جو سا ایک ہلچل مچا دی تھی. اس بارے میں سر سے بات کریں گے. سر جانیں گے کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں، کیا واقعی نواز شریف کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، نواز شریف واپس وطن آ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہلچل کہاں ہوئی ہے، لوگ تو بڑے آرام سے سکون سے ایسی چل رہی ہیں. یہ چلے ہوئے کارتوس آ بھی گئے تو کیا کریں گے. یہ ٹھوس قسم کے بارود ہیں، یہ جس بندوق میں بھی بھرے جائیں گے وہ اس کے پیچھے سے دھواں نکلے گا. کچھ نہیں ہوتا. نہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جی اور نہ کوئی جا رہا ہے. بھائی بڑا سوال کرتے ہیں جی عمران خان صاحب جا رہے ہیں فلانا. بھائی جانے جو جس نے سانس لی ہے اس دنیا میں اس نے جانا بھی ہے. بالکل ایسا ہی. نواز شریف اگر آئے بھی تو وہ دھتکارے ہوئے آئیں گے، وہاں سے ٹکرائے ہوئے. لیکن عوام جو ان سے ہے وہ میرے خیال سے کافی پرجوش ہیں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے. آپ اگر پرجوش ہے تو میں مان لیتا ہوں. باقی میں عوام میں رہتا ہوں، میں عوام میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. لوگ جو ہیں جناب اس وقت مزے کر رہے ہیں اس قسم کی. وہ یہ پاکستان کی جو فضا میں ایک خوبصورتی ہے، ایک خوشبو سی ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے ہے، اس کو کون گند میں ڈالنا پڑے گا. کدھر وہ آئیں گے لوگ جو سارا کچھ ہی لے گئے مال. دیکھیں پاکستان لوٹا گیا میرے بیٹے، اور پاکستان کو لوٹا جو ہے وہ نہ میں نے لوٹا ہے، نہ آپ نے لوٹا، نہ آپ کے والد محترم نے لوٹا ہے، نہ میرے بیٹوں نے لوٹا. یہی لوگ حکومت میں رہے. 35 سال ان کی حکومت رہی ہے نا. یہ کہتے ہیں نا جی ہم 6 مہینے ملے تو ہم یہ کر دیں. وہ بابا تم کو یوگنڈا کے حکمران تھے، کوئی نائجیریا کے اندر تم آپ جو صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے تھے، اسی ملک کے وزیر اعلیٰ تھے نا. سیٹیاں مارتے تھے شعلے فلم کے جیلر کی طرح، جدھر جاتے تھے بڑھ کے لگاتے تھے بھائی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ایک لمبے سے انہوں نے برسوں میں بھوٹ رکھے ہوئے تھے، ایک ہیٹ تھا اور ایک کوٹ جناب انہوں ہٹلر کا ان کو کہیں سے مل گیا اور بغل میں دبائے وہ پریس کانفرنس کرتے تھے. جن جگہ جہاں پہ گوٹے گوٹے پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں ہم نے انڈر ٹینک جو ہے وہ بنا دیے. اور اب ماشاءاللہ لاہور بھی پانی کے بغیر ہے، گوشہ مطلب بھی ہے، پنڈی بھی مزے کر رہا ہے اور کرے گا. تو آ جائیں، آنے والا جو آ جائے ٹھیک ہے، آ جائیں، ہمیں کیا نصیب ہے. لیکن ان کو یہ بتا دیں ذرا ڈیالہ جیل میں سردی ہے، بات کھلی ہوا اور بہت زیادہ وہاں پہ. ابھی جو میں پتہ کر کے آیا ہوں وہ ابھی بڑی ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں تو بہتر ہے. وہاں پہ ایون فیلڈ جو ملک کا لوٹا ہوا وہ گرم سے کمرے آپ کے اگر پاس ہیں، یہ ہیٹنگ کنٹرول ہے جہاں پہ آپ یہ سارے مفروروں کے درمیان بیٹھ کے جو ہے وہ کانے راجہ بنے رہتے ہیں اور رات کو لطیفے سنتے ہیں. یہاں کے مراسی آپ کے پاس جا کے آپ کو سناتے ہیں. وہی بیٹھے رہیے آپ یہاں، کیا کریں گے؟ تنگ ہوں گے، آپ روئیں گے، پھر کہیں گے جی کہ سر رو تو غریب عوام ابھی یہ کہہ رہی مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آیا ہوا ہے. غریب عوام کو جو ہے کھانے پینے میں مشکلات سامنے. ابھی دیکھیں آج کل تو گیس کا بھی اتنا ایشو چل رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ پھر یہ سب چیزیں تو نواز شریف تو نہیں میرے خیال سے کر کے انہوں نے کچھ کیا. یہ حکومت پہ بھی تو بات آتی ہے. آپ بڑی چھوٹی عمر ہے آپ جی آپ لیٹ سے 1975 کی بات کریں تو آج سے یہ 25 اور 20 45 اور 46 اور 47واں شعر ہے. شیلیندر کا ایک گانا تھا جی سر کہ مہنگائی مار گئی. یہ مہنگائی جو ہے اس کا رونا آپ ہمیشہ ہی روتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ عوام کی جو ہے قوت خرید کیا ہے. اور ویسے بھی اگر پیسے کے حساب سے لائیں نا، موسم کی سبزی سستی، موسم کی چیزیں سستی، ہر جگہ ہر کارنر پہ فروٹ کی جو ریڑیاں لگی ہوئی ہیں. ہر لوگ جو ہے مزدور اپنی مزدوری جو ہے پہلے 800 لیتا تھا 1200 پہ کر رہا ہے. مستری کے لیے دبئی بن گیا ہے، 1500 کی بجائے وہ 3000 لے رہا ہے. اگر مارا گیا نا تو میرے جیسا بندہ مارا گیا جو گھر میں بچوں کی طرف دیکھتا ہے کہ بھائی مہینہ کا شروع ہو تو بابا جی کو ہم نے جو ایکسپینسز دینے، جو کاروبار نہیں کر رہے، جو لوگ بزنس نہیں کر رہے، جو لوگ ملازمتیں نہیں کر رہے ہیں. ہم میرے جیسے بندوں کو بھی آٹو موبائل میں اچھی خاصی آفرز ہوتی ہیں، ہم نہیں کام کرتے. تو ایسا کوئی بات نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو میں یہ کہوں گا کہ بہت سکھ ہے اور نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ جو کہتے ہیں نا کہ خودکشیاں ہو گئیں. ایک عورت 5 بچوں کی ماں جو مر گئی، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے بیٹا بات کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ وہ آشنا کے ساتھ بھاگی ہوتی ہے. ایسے نہیں مرتے لوگ، بھوک سے ہم نہیں مرنے دیتے میرے بیٹے. بھوک سے کوئی نہیں مرتا.
محلے میں اگر آپ رہتی ہیں, آپ کے والد صاحب رہتے, کوئی دروازے پہ آ کے کھٹکھٹا کے یہ کہہ دے کہ میرے 3 بچے ہیں, انہوں نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پکا وہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تکلیف ضرور ہے, ہم یہ کہیں